اس وقت میری قوم جس کرب سے گزر رہی ہے، جس مصیبت کا سامنا بحیثیت قوم ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، یہ دراصل ہماری بدعمالیاں اتنی عروج پہ جا چکی ہیں، ہمیں اپنے کریم کے آگے جھکنے کا ایک موقع دے رہی ہیں کہ اس کریم کے آگے جھکا جائے، اس رحیم کے آگے جھکا جائے جو اپنے کریم ہونے میں لا شریک ہے، جو رحیم ہونے میں لا شریک ہے، جو رحمان ہونے میں لا شریک ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ اعرابی آ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، صرف ایک سوال ہے جو دامن میں لیے بیٹھا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے حساب کون لے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو صرف اس سوال کے لیے اتنا سفر طے کر کے آیا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، میں صرف اس سوال کا جواب لینے کے لیے اتنا سفر میں نے طے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، قیامت والے دن حساب تیرا اور میرا اللہ لے گا، یعنی اللہ رب العزت ہمارا حساب لے گا۔ تو وہ اعرابی کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں تیری خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا حساب ہمارا اللہ لے گا بروز حشر تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھئی کیوں مشکل نہیں ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ کریم کا معنی ہے کہ جب وہ اپنے مجرم کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ جواب سنا، یہ الفاظ سنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کریم ہے، تو نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کریم ہے، تو نے اللہ کو پا لیا ہے۔ اور یہ الفاظ کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ رخصت لیتا ہے، وہ اجازت لیتا ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے وہ اعرابی اوجھل نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ تو نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کریم ہے، تو نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کریم ہے، تو نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کریم ہے۔ میرے احباب، اللہ کریم ہے۔ اس وقت جس مصیبت کا سامنا پوری قوم کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ ہم اس اللہ کریم کے آگے جھک جائیں، اپنی پیشانی کو
اپنے مالک کے آگے رکھ دیں۔ میں حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، کپڑے اس کے خراب ہو چکے ہیں، ہر آنے جانے والا اسے دیکھتا ہے لیکن پکڑتا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے اور ماں دوڑتی آتی ہے، بچے کو ہلکے سے 2 تھپڑ لگاتی ہے، اسے پکڑتی ہے، گھر لے جاتی ہے، نہلاتی ہے اور نئے کپڑے پہنا دیتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، پھر کھانا دیتی ہے۔ جب یہ سارا منظر حضرت با یزید دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، مالک کے آگے اپنی پیشانی کو رکھ کر کے کہتے ہیں، مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرا بھی معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ تیرے بندے جب گناہوں میں، جب بدعمالیوں میں ان کے لباس پراگندہ ہو چکے ہوتے ہیں تو مولا تو ان پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی مصیبت ڈال کے انہیں صاف کرتا ہے، پھر پیار کرتا ہے۔ پھر پیار کرنے کا تیرا انداز یہ ہے کہ تو قرآن میں کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا میں قادر ہوں اس بات پہ کہ میں بدل دیتا ہوں برائیوں کو نیکیوں میں۔